اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. پیارے بچوں، نظم حمد، جس میں ہم نے شاعر کا تعارف بھی پڑھا، پہلے 3 اشعار کو بھی پڑھا، مفہوم، تشریح اور ان کے لغت میں نے آپ کو بتائے. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی نوٹ بکس پہ لکھ بھی لیا ہوگا اور اسے یاد بھی کر رہے ہوں گے. آج کی ہماری اس کلاس میں 2 اشعار جو ہماری سرگرمی میں شامل ہیں ان کا احاطہ ہم کریں گے، ان کو پڑھیں گے. اشعار پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اشعار کو سمجھتے ہوئے ان کی تشریح لکھ سکیں گے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے نظم کا عنوان حمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ نظم شروع کی ہوئی ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. آپ مولانا الطاف حسین حالی بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو آج ہماری سرگرمی ہے وہ ہیں 2 اشعار. اس نظم میں سے 2 اشعار، یعنی شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5، یہ 2 اشعار آج ہم پڑھیں گے. شعر نمبر 4 ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی. جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. شعر نمبر 5 ہے: تو ہی نظر آتا ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے جب اشعار ہم لکھنا لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے، تاکہ جو ہم کوئی چیز ختم کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ پیپر میں اس نے کس طرح آنا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح حل کرنا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیے گا. سب سے پہلے شعر کو اچھی طرح سمجھیں، اور یہ آپ کو اسی وقت اس کی سمجھ آ سکتی ہے جب آپ کو اس شعر کا مکمل ادراک حاصل ہو، آپ کو مکمل پتہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہوں. شعر پہ غور کریں کہ شاعر اس میں کیا چیز پیش کر رہا ہے، شاعر کا مدعا کیا ہے، شاعر کیا بات کر رہا ہے. تو جیسا کہ اس نظم کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو حمد تو ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام تعریفوں کے قابل ہے. تمام تعریفیں، تمام بزرگیاں اسی ذات کو حاصل ہیں. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اشعار نظم حمد سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ ہمیں اس کی تشریح کرنے کے لیے شعر کی، آپ کو شعر کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. شعر پہ غور کریں ذرا، اپنی بکس پہ دیکھیے گا. جچتا نہیں نظروں میں. اب پہلا لفظ ہے جچتا. ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اس کے معنی سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، تب ہم آگے چل سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے اچھا لگنا، مناسب ہونا. اچھا لگنا، یا مناسب ہونا. ٹھیک ہے جی. نظروں میں
آنکھوں میں یا خلت سلطانی. اچھا اب یہ جو لفظ ہیں خلت سلطانی، یہ سمجھیے گا لفظ استعمال ہوا خلت. خلت کا مطلب ہوتا ہے لباس. خلت کا کیا مطلب ہے جی؟ لباس. سلطانی بادشاہی یا بادشاہوں کا. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سلطان بادشاہ کو کہا جاتا ہے، تو سلطانی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ بادشاہی. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس دونوں کا ان کا مطلب ہوگا بادشاہی لباس. خلت سلطانی کا مطلب ہے بادشاہی لباس یا شاہی لباس. ٹھیک ہے جی. اچھا کملی کہتے ہیں چادر اوڑھنے والا. ٹھیک ہے جی. جو چادر یا کمبل جو اوڑھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کملی. کملی کہا جاتا ہے چادر کو یا کمبل کو. چادر یا کمبل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی مگن مصروف. مگن کا مطلب ہے مصروف. مگن رہنا، مصروف رہنا. گدا فقیر بھکاری. گدا کہتے ہیں جی فقیر کو یا بھکاری کو. مانگنے والا. گدا مانگنے والا، فقیر بھکاری. سب سے پہلے جب ہم نے شعر پڑھا تو یہ وہ ایسے الفاظ تھے جو مشکل تھے. ان کا مطلب جب ہمیں معلوم ہوگا، ان کے معنی سے ہم آشنا ہوں گے، ہمیں آگاہی حاصل ہوگی، تو پھر تشریح کرنا یا شعر کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جچتا اچھا لگنا، خلت لباس، سلطانی بادشاہی. اب جب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو خلت سلطانی بادشاہی لباس. خلت سلطانی بادشاہی لباس. ٹھیک ہے جی. کملی کہتے ہیں چادر کو یا کمبل کو جو انسان اوڑھتا ہے اپنے کاندھوں پہ، اپنے جو اوپر لباس کی طرح استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. مگن کا مطلب ہے مصروف، گدا فقیر بھکاری. دیکھیں جب ان کے مطلب ہمیں پتہ چل گئے، ان کے معنی سے ہمیں آشنائی حاصل ہو گئی، تو پھر شعر کی تشریح کرنا نہایت آسان ہو جاتی ہے. اب ذرا سنیے گا. جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی. بھانا اچھا لگنا نظروں میں، آنکھوں میں، یا یہاں پہ یعنی اس دنیا میں. خلت سلطانی بادشاہوں کا لباس، شاہی لباس. کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. کملی اپنی جو ذات ہے اس کی، اپنی جو چادر ہے اس میں مگن رہتا ہے گدا تیرا مانگنے والا، تیرا فقیر. اب یہاں تک شعر کی آپ کو سمجھ آئی. اب جب آپ پیپر میں لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے جو حوالے شعر ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. اس کے بعد آپ جو یہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مشکل، یہ آپ ان کے معنی لکھ لیں گے. ان کے معنی لکھنے کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے، لیکن تشریح سے پہلے شعر کا ہمیشہ مفہوم لکھا جاتا ہے. تو چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی طرف کہ اس کائنات میں لباس فاخرانہ.
فخر والا، بڑائی والا، غرور والا جو لباس ہے کسی کے شایان شان نہیں۔ فخر، غرور، بلندی کسی کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے تیرا یہ فقیر اپنی عاجزی اور فقیری کی چادر میں مست رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ درویش، اگر اس کو آپ سلیس اردو میں لکھنا چاہیں، اگر آپ اس کو اپنے سادہ سے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ درویش اللہ کا منگتا جو اللہ کا خوف خشیت الہی اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ ایک جو فقیر ہے، ایک جو اللہ کا گدا ہے، وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش رہتا ہے، یعنی اسے جس طرح کی زندگی دی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی دقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ جو اللہ کا گدا ہے، جو اللہ کا منگتا ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہ تو تھا مفہوم۔ اب جب آپ اس کی تشریح لکھنا شروع کریں گے تو آپ لکھیں زیر تشریح شعر نظم حمد میں، یا نظم حمد کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو وہ دیگر کسی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر اسی لائن جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، اسی کی اگر تشریح کی جائے، اسی بات کو آگے پھیلایا جائے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں انبیاء کرام کی۔ آپ زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس طرح انہوں نے دولت کو، انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کو ٹھکرا دیا، صرف اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی میں اپنے آپ کو انہوں نے مگن کر لیا۔ وہ کھو گئے اس کی رضا میں کہ میرے مالک تیری جو رضا ہے ہم اس میں راضی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں آپ دیکھیں کہ وہ آگ کا جو تندور تھا، جو آگ تھی جس کو پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جلایا گیا، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، تو یار کی خوشی کے لیے، یعنی رب کائنات کی خوشی کے لیے ابراہیم جا رہے ہیں کہ اگر وہ خوش ہے، اگر وہ ذات اس میں خوش ہے کہ ابراہیم جلے تو ابراہیم جلے گا۔ لیکن پھر جب یہ مقام عشق آتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، فنا فی اللہ کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی میں کو، اپنی ہستی کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ ذات بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ ذات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہ چھوڑا، بلکہ حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی سلامتی والی۔ پھر آپ اور قربانیاں دیکھیں کہ بڑھاپے میں بیٹے کی پیدائش، اور پھر حکم آنا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، جو عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، یہ اس کی رضا میں خوش۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، وہ سرخرو رہتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس آنے والی دنیا میں بھی۔ بادشاہی لباس کی، شاہی جو شان و شوکت ہے، اس کی قدر اس کی نظروں میں نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی۔ دنیاوی مال و دولت، جاہ و جلال،
اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک، بادشاہ، لیکن پھر بھی کھانا، ایک واقعہ کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسافر آئے۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو باہر سے مہمان مسافر آتے تھے وہ زیادہ تر مساجد میں ٹھہرائے جاتے، تو ایک مہمان آ گیا، ایک راہگیر آ گیا جو رات پڑ گئی مسجد میں، اس نے اپنا پڑاؤ کیا۔ اب کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل رب کائنات کی عبادت میں مشغول ہے، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا۔ کھانا آیا، اب ایک شخص 2 بندوں کے لیے کھانا لے کے آتا ہے۔ پہلے وہ جو شخص عبادت کر رہا، جس کا نام عمر بن خطاب ہے، اس کو کھانا دیا گیا تو پانی کے اندر سوکھی روٹی تھی جو آپ نے تناول فرمائی، اور مہمان کے لیے جو کھانا آیا وہ بہترین کھانا، گوشت بنا ہوا، تازہ روٹی، سارے لوازمات موجود تھے۔ تو جو کھانا لے کے آیا بندہ جب وہ جانے لگا تو مہمان نے اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ وہ فقیر، وہ غریب شخص جو اپنی کملی میں مگن ہے، میرے لیے تم اتنا شایان شان کھانا لے کے آئے ہو اور ان کے لیے صرف یہ روٹیاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور والا، یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو آپ کے لیے دعوت طعام کا بندوبست کیا گیا ہے، یہ انہی کی طرف سے ہی تو ہے، اور یہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے تو دنیاوی جاہ و جلال، یہ دنیاوی مال و دولت، گاڑیاں، بنگلے، حکومت، کرسی، ان کی کچھ قدر نہیں رہتی۔ بندہ صرف اس کی رضا کے لیے راضی ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی رضا کے لیے راضی ہو جائے تو پھر دریا بھی رستہ دے دیتے ہیں، پھر سمندر بھی اپنا سینہ چیر دیتے ہیں، پھر پہاڑ بھی ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ دراصل جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے کہ انسان کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، یہ دنیاوی زندگی، یہ چند دن کی جاہ و جلال، شان و شوکت، حکومت، پیسہ، آخر ختم ہونے والا ہے۔ سب کچھ آپ دیکھیں، دنیا کا مطالعہ کریں، تاریخ، ہسٹری آپ پڑھیں کہ کس طرح جو ایسے ظالم لوگ تھے اپنی فرعونیت میں جو مشغول تھے، فرعون کو دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، یہ زندگی بڑی قلیل تھی، وہ ڈوب گئے اس میں۔ انہوں نے نہ جانا کہ آخر ایک دن موت ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو قائم ہے، جو دائم ہے، یہ دنیا تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سوئے صبح جاگ گئے۔ ادھر سے روح کا سلسلہ جسم میں سے منقطع ہوا تو ادھر سے اس زندگی کا آغاز ہوا، اس زندگی، اس زندگی کے اختتام پہ وہ جو پکے گھر والی زندگی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والی جو ذات ہے، جس کے دل میں یہ چیز موجود ہے، وہ کبھی ان چیزوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیتے۔ اور وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دل کا غنا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسا دل عطا فرما، ہمیں ایسا دل کا نور عطا فرما کہ کل بروز قیامت جب تمہارے سامنے پیش ہوں تو ہم مطمئن ہوں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور ایسا سکون، وہ جو ٹاٹ پہ بیٹھنے والے، وہ جو زمین پہ بیٹھنے والے، جن کو کسی اس بات کی پرواہ نہیں، نہ وہ تکبر کرتے ہیں، نہ وہ غرور میں آتے ہیں، کیونکہ نہ تکبر نہ غرور یہ انسان کو شایع ہی نہیں، یہ تو صرف اس ذات کے لیے ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پھر بھی جو ایک ذات باقی ہوگی وہ اس رب کائنات کی ذات ہوگی، وہ اس رب عظیم کی ذات ہوگی۔ ہم اظہار کرتے ہیں، ہم 5 وقت مساجد میں اذان دیتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں ہم، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ ذات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی ذات ہے، انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکومتیں عطا کرتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے وہ حکومتیں لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اس پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ حکمت رکھتا ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا ہے۔ میرے رب کائنات جن کی ذات میں آپ موجود ہیں، ان کو دنیاوی مال و دولت سے، وہ پھر اگر ایک کمبل، اگر ایک لباس جو پھٹا پرانا ہے وہ بھی پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں خوش ہیں، مطمئن ہیں، وہ اپنی کمبلی میں مگن ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب علاقہ فتح کیا تو ایک مقام ایسا تھا جہاں پہ فوج بھی زیادہ تھی دشمنوں کی۔ ان کا جو جرنیل تھا، ان کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ اگر جناب عمر خود آ جائیں تو میں جنگ کیے بغیر علاقہ ان کو دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ جناب عمر آئے، جناب سعد بن ابی وقاص نے شاہی لباس، کتنا بڑا بادشاہ جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، اور آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس پہ 28 پیوند لگے ہوئے تھے، 28 جگہ سے وہ پھٹا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جناب عمر نے وہ رد کر دیا لباس کہ میری پہچان اسلام ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، حضور کی جو فوج ہے اس میں ایک ادنا سا سپاہی ہوں، میرے لیے باعث تکریم یہ لباس نہیں بلکہ دین اسلام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے گدا ہیں
وہ کبھی شان و شوکت کو ترجیح نہیں دیتے۔ دوسرا شعر، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اچھا، اس شعر میں کیا کہتے ہیں جی شاعر؟ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو۔ تو جب ہم اس شعر کو پڑھیں گے تو جو پہلے لغت ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ شے کہتے ہیں چیز کو، شے کہتے ہیں چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آیا ہے جی محیط۔ محیط احاطہ کرنا، محیط احاطہ کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے جی اس میں رنج و مصیبت، رنج ہم، مصیبت دکھ، غم مصیبت دکھ، ٹھیک ہے جی۔ گلہ کا مطلب ہوتا ہے جی شکوہ کرنا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، یہ تھے الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے۔ اب آپ نے وہی طریقہ کار جو پہلے شعر کے ساتھ آپ نے اپنایا، حوالہ شعر، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کے بعد آپ اس کا مفہوم اور حل لغت لکھیں گے۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا جی؟ اے اللہ تیری ذات ہی ہر شے پہ محیط، حاوی اور قادر ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی لیے لوگ مصیبت اور غم میں تجھ ہی سے گلہ اور شکایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی انہیں ایسی ذات نظر آتی ہے جو حل المشکلات ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو دافع البلیات ہے، جو مشکل کشا ہے۔ یہ ایسی ذات، دیکھیں ہم عام روٹین کی اگر زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس سے پہلے ہم اکثر خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کسی عذاب کی پکڑ میں آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ذات یاد آتی ہے، اس بارگاہ لم یزل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اس بارگاہ بے کس پناہ میں فریادیں کی جاتی ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر رنج و مصیبت میں جس کی یاد آتی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ رب کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک والدہ کا، ایک ماں کا اگر آپ پیار دیکھیں تو وہ اپنے بچے کو اگر کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو ایک نہیں، 10 نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ، اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 70 مائیں صرف 70 نہیں بلکہ وہ 70,000، 70 لاکھ کے برابر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز پر، ہر شے پر اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تیرا ہی قبضہ ہے، تیری ہی قدرت ہے، تیری ہی رسائی ہے، چاہے وہ ہمارے دل ہوں، ہمارے اعضاء ہوں، ہمارے دماغ ہوں،
ٹھیک ہے جی، اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو ہی ہمارا دل پریشان ہوتا ہے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک رب کائنات نے تخلیق فرمائی۔ اس کی شان کن فیکون، خود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، معاف کرنے والی ہے، اسی کا حکم جاری ہے زمین و آسمانوں میں، اسی کا حکم جاری ہے زمین و آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہے مکینوں اور مکانوں میں، ہر چیز اللہ کے حکم سے جاری ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو جد امجد ہیں یہ ہماری سرشت میں شامل ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ ہماری کٹی میں شامل ہے، یہ ہماری نیچر میں شامل ہے خطا کرنا۔ اس لیے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن سے ایسے اعمال جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے مسائل سے جب گھبراتا ہے تو پھر آہ و فغاں کرتا ہے۔ جب انسان کو دنیا میں ان مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو وہ پھر ایسی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے جو رحمت کے پردوں میں انسان کو لپیٹ لیتی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ خوشی اور غم جتنے بھی معاملات ہیں سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی